السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ضروری بات سب کے ساتھ شیئر کرنا تھا، جو کہ مسلم کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کچھ سوشل میڈیا پہ جو ہے ویڈیو کلپس وائرل ہو رہی ہیں کافی دنوں سے، جس میں کئی مسلم لڑکیاں جو غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ پکڑی گئی ہیں بازاروں میں پھرتے ہوئے، یا پھر یہ بولیے کہ اویو ہوٹل رومس میں پکڑی گئی ہیں، یا پھر غلط ایکٹیویٹیز میں جو بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں پارکس میں وہ ہوئی ہے، تو اس طرح کی ویڈیو کلپ جو ہے سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہیں۔ یہاں پہ میں ایک چیز جو ہے جو نوٹ کیا ہوں، مسلم کمیونٹی کے جو لڑکے ہیں کافی آفینڈ ہوتے ہیں اس چیز کو لے کہ بھئی یہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ کیوں پھر رہے ہیں، ایز اف مسلم لڑکوں کے ساتھ پھرنا جائز ہو، حلال ہو۔ غلط ہے، کسی کے ساتھ بھی پھرے، چاہے وہ لڑکا ہندو ہو چاہے وہ لڑکا مسلم ہو۔ لڑکیوں کا نکاح سے پہلے کسی اور کے ساتھ پھرنا غلط ہے۔ سیم لڑکوں کے ساتھ بھی وہی ہے، لڑکوں کا بھی جو ہے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ پھرنا غلط ہے، اور خود مسلم لڑکیوں کے ساتھ پھرنا غلط ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی لڑکے اس بات سے ناراض ہیں کہ ہندو لڑکوں کے ساتھ کیوں پھر رہی ہے۔ تو میں ان تمام بیوقوفوں کو، نادانوں کو ایک بات کہنا چاہوں گا، اگر آپ کو اتنی فکر ہے مسلم کمیونٹی کے بچوں کی، تو آپ جو ہے اپنے گھروں میں، اپنی کمیونٹی میں لڑکیوں کی تعلیم کو ترجیح دیں، لڑکیوں کو اسکلڈ بنائیں، لڑکیوں کو انسکلڈ نہ رکھیں۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کو ہم پردے کے نام پہ جو ہے گھروں میں باندھ کے رکھتے ہیں، تو یہ جو لڑکیاں انسکلڈ ہیں، یہ ان ایجوکیٹڈ ہیں، ان کو 10th تک 12th تک پڑھا کے جو ان کی شادی کر دیتے ہیں۔ بٹ کسی وجہ سے انفارچونیٹلی اگر اس لڑکی کے شوہر کا انتقال ہوتا ہے، یا پھر اس لڑکی کا اس کے شوہر کے ساتھ نہیں بنتی کسی وجہ سے، اگر یہ لڑکی اس شوہر سے علیحدہ ہوتی ہے، تو مجھے بتائیے یہ لڑکی کیا کرے گی، کس کے سہارے جی گی؟ کیونکہ میں بہت سارے ایسے کیسز بھی جانتا ہوں جہاں پہ اچھی بھلی اچھی گھر کی لڑکیاں ہیں، شادی کے بعد کسی وجہ سے یہ جب الگ ہو کے آتی ہیں اپنے شوہر سے، تو خود یہی بہن جو ہے اپنے بھائی پہ، اپنے باپ پہ بوجھ بن جاتی ہے۔ تو اس کی کلیئر وجہ ایک یہی ہے کہ وہ لڑکی جو ہے انسکلڈ ہے، ان ایجوکیٹڈ ہے، وہ اپنے طرف سے پیسے نہیں کما سکتی۔ تو اب اس سچویشن میں یہ جو لڑکیاں ہیں، آبویسلی ان کے پاس دو ہی آپشن بچتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنا خودکشی کر لیں، جب اگر ان کی غیرت ان کو جواب نہیں دیتی، یا پھر جس طریقے سے گھر میں تانے مارتے ہیں بچیوں کو، تو وہ بچی کے پاس دو ہی آپشن رہ جاتے ہیں، یا تو یہ بچی جو ہے اپنا کچھ غلط قدم اٹھا لے، یا پھر جو ہے غلط چیزوں میں پڑے۔ تو خدا کے واسطے اپنی بچیوں کی تعلیم و تربیت پہ ترجیح دیں۔ لڑکوں کا پھر بھی چل جاتا ہے، کیونکہ لڑکے جو ایک وقت تک بیکاری میں آوارہ پھرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو اینڈ آف دا ڈے کمانا ہی ہے، کیونکہ یہ جو ہے آج نہیں کل نہیں پرسوں کسی کو اپنی فیملی بنائیں گے، تو پھر ان کی جواب داری اس لڑکے پہ ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی لڑکیوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا، اس لیے خدا را اپنی بچیوں کو جو ہے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ بنائیں۔ لڑکیوں کو جو ہے اتنی تعلیم و اتنی تربیت دیجیے، ایٹ لیسٹ اگر آپ زیادہ نہیں پڑھانا چاہتے اپنی بچیوں کو، ان کے ماں باپ کا پرسنل ٹیک ہے یہ، تو اگر کوئی اپنی بچیوں کو زیادہ نہیں پڑھانا چاہتے تو خدا را اپنے بچیوں کو جو ہے اسکلڈ بنائیں۔ کیونکہ آج کل دیکھیے اتنے ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز، شارٹ ٹرم کورسز جس کو بولا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں۔ کب تک یہ صرف سلائی مشین کرنا، یہ کرنا، یہ بیسک چھوٹی موٹی چیزوں پہ آپ اپنے لڑکیوں کو رکھیں گے؟ وہ بھی ضروری ہے، بٹ ساتھ ہی ساتھ جو ہے آج کل جس طریقے سے دنیا ترقی کر رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اسلام جو ہے اس بات سے نہیں روکتا کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو جو ہے ماڈرن رکھیں، ہم اپنی بچیوں کو جو ہے اس لیول کی ایجوکیشن دیں، اور وہ ٹیکنیکل ہو، اور وہ ایجوکیشنل لحاظ سے ہو، تو یہ چیزیں تاکہ وہ لڑکیاں آگے چل کے اپنی زندگی کے خود مختار ہو، خود جو ہے اپنا حلال طریقے سے ارن کر سکیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، تو وہ بچیوں کو سکھائیے، کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے، جینٹل پیرنٹنگ کے نام پہ نہ تو بچیوں کو اچھا کھانا بنانے آتا ہے، نہ تو ان بچیوں کو گھر کی جو چیزیں ہیں وہ ٹھیک سے کرنی آتی ہے۔ بس خوبصورت ہے تو ماں باپ جو ہے اچھا خاصا پیسہ لگا کے کسی کے حوالے کر دیتے اس بچی کو۔ اب خدا نہ خواستہ اس بچی کی اس لائف میں، میرڈ شادی کے بعد کی جو لائف ہے، وہاں پہ کچھ مسہیپنس ہو جاتے ہیں، تو وہ لڑکی جو ہے پھر زندگی تمام جو ہے لوگوں کے سہارے رہتی ہے۔ خدا کا واسطہ جو ہے یہ چیزوں کو تھوڑا سا کنسیڈر کریں۔ بس میں یہی بات سب سے بولنا چاہ رہا تھا۔ اور خاص طور پہ کیا ہوتا ہے، یہ جتنے بھی دیکھتے ہیں آپ ایسے کلپس جو لڑکوں کو مارا جا رہا ہے، لڑکیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے دو کمیونٹیز کے بیچ میں ہیٹ پھیلانے کا کام کر رہی ہیں۔ تو جو بھی یہ لوگ، اگر مسلم لڑکا ہے، ہندو لڑکی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، اور اگر کوئی لڑکی مسلم ہے اور لڑکا ہندو ہے تو وہ بھی غلط ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی دو سیم کمیونٹی کی بھی ہیں، تو ایون ہندوازم میں بھی یہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کو لڑکے کے ساتھ نہیں پھرنا ہے، اور لڑکے کو لڑکی کے ساتھ نہیں پھرنا ہے۔ سیم گوز وتھ اسلام، اسلام میں بھی جو اس چیز کی اجازت نہیں ہے
تاکہ آپ جو ہے وہ اپنا لڑکے کے ساتھ پھرے. تو سمجھ رہے ہول پوائنٹ میرا یہی ہے، لڑکیوں کو جو ہے تعلیم یافتہ رکھیں، لڑکیوں کو جو ہے کسی پہ ڈپینڈنٹ نہ رکھیں، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر لڑکی کے ساتھ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے شادی کے بعد، تو وہ لڑکی دوسروں پہ ڈپینڈنٹ جب رہے گی تو یہ سارے مناظر آپ کے سامنے آئیں گے. یہ سوسائٹی کی کڑوی حقیقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. تو بس چھوٹی سی بات ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھیے، بجائے اس کو جو ہے وہ ایموشنل ہو کے جھگڑے کرنے کا یا پھر کسی پرٹیکولر کمیونٹی کو بلیم کرنے کے لیے یہ نہ کریں. خدا را اپنی بچیوں کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی گھر کی بچیاں جو ہے ایک عزت دار زندگی جئیں، تو میری تمام ماں باپ سے گزارش ہے اپنی بچیوں کو بھی اس لیول کی پڑھائی دیں تاکہ وہ خود جو ہے اپنا حلال طریقے سے ارن کر کے گھر بیٹھے کما سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.